رمضان 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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے تو لوگوں میں وہ کنجوس ترین شخص ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، ماہ رمضان مبارک میں جبریل امی علیہ الصلاۃ والسلام ہر رات سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے حاضر ہوتے اور صاحب قرآن مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن عظیم کا دور فرماتے. کون؟ جبریل امی علیہ الصلاۃ والسلام. یہ صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 9 حدیث نمبر 6 کے حوالے سے میں نے آپ کو عرض کیا. مدنی چینل کے ناظرین، معلوم ہوا کہ ماہ رمضان میں قرآن کا دور کرنا سنت رسول بھی ہے اور سنت جبریل امی بھی. سبحان اللہ. تو ماہ رمضان مبارک میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سید الملائکہ، فرشتوں کے سردار جبریل امی علیہ السلام کے ساتھ پورے قرآن کا دور فرماتے. دور کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک پڑھے دوسرا سنے، دوسرا پڑھے تو پہلا سنے. تو پورا قرآن تجوید و مخارج حروف کے ساتھ دور فرماتے. اور بہت پیارا مدنی پھول مفتی احمد یار خان نعیمی نے عطا فرمایا. آپ لکھتے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اول ہی سے سارا قرآن جانتے ہیں. نزول قرآن تو امت پر احکام جاری کرنے کے لیے ہوا. ہر رمضان میں حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پورا قرآن سن بھی رہے ہیں اور سنا بھی رہے ہیں، حالانکہ ابھی سارا قرآن نازل نہیں ہوا اور نزول کی تکمیل تو وفات سے کچھ پہلے ہوئی. تو ہر سال آپ جبریل امی علیہ السلام کے ساتھ پورے قرآن کا دور فرما رہے ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے سے ہی پورے قرآن کے عالم ہیں. الحمدللہ. تو قرآن ماہ رمضان میں نازل ہوا. تو قرآن اور رمضان ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے. دیکھیے حدیث پاک میں ارشاد ہوا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن قیامت کو بندے کی شفاعت کریں گے. روزہ کہے گا یا اللہ میں نے اس سے کھانے اور خواہشات سے دن کو روکے رکھا. قرآن کہے گا میں نے اس سے رات کو سونے سے روکے رکھا، میں اس کی شفاعت کرتا ہوں، ہماری شفاعت قبول فرما. سبحان اللہ. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان میں کثرت سے تلاوت قرآن فرماتے. اللہ ہمیں بھی توفیق دے. مگر یاد رکھیے ثواب کب ملے گا؟ جب درست قرآن پڑھیں گے. قرآن پاک نازل ہوا عربی میں تو ہمیں عربی لب و لہجے میں ہی پڑھنا ہے. دنیا کے کسی خطے میں رہتے ہیں، ہماری مدر ٹنگ مادری زبان جو بھی ہے، کوئی انگلش اسپیکنگ ہے یا ڈچ بولتا ہے، نارویجین اس کی مدر ٹنگ ہے، ہندی، سندھی، بلوچی، بروہی، پنجابی، اردو اسپیکنگ، پٹھان، جو بھی، سب قرآن جب پڑھیں گے تو عربی لب و لہجے میں پڑھیں گے. اور اگر درست نہیں پڑھا تو ظاہر وہ ثواب بھی نہیں ملے گا. اور اگر نماز میں غلطی ہوئی اور ایسی غلطی ہوئی جس سے معنی فاسد ہوتے ہیں تو نماز بھی نہیں ہوگی. اگر درست قرات نہیں ہوگی تو ہمیں درست سیکھنا چاہیے. اور دعوت اسلامی اس کے لیے کوشاں ہیں. الحمدللہ اعتکاف جو کہ پورے ماہ کے اور آخری عشرے کے ہزاروں ہو رہے ہیں،
ملک میں بھی بیرون ملک میں بھی، ان میں باقاعدہ مدرسۃ المدینہ بالغان کا حلقہ لگایا جاتا ہے جس میں اسلامی بھائیوں کو قرآن پڑھایا جاتا ہے، اور رمضان کے علاوہ بھی پورے سال الحمدللہ مدرسۃ المدینہ بالغان کا سلسلہ اسلامی بھائیوں میں قائم رہتا ہے۔ اسلامی بہنوں میں مدرسۃ المدینہ بالغات کا سلسلہ چلتا رہتا ہے اللہ کی رحمت سے، اور مفت میں فری آف کاسٹ الحمدللہ اسلامی بھائیوں کو قرآن پاک پڑھاتے ہیں، نمازیں بھی سکھاتے ہیں، سنتیں بھی سکھاتے ہیں۔ تو اعتکاف میں آ کر آپ پڑھ لیجئے، اسلامی بھائی پڑھاتے ہیں اور فی سبیل اللہ پڑھاتے ہیں، اور درست پڑھنا آپ سیکھ جائیں گے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں کثرت تلاوت قرآن فرماتے، چنانچہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رمضان کی رات میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کو شرف حاصل ہوا، تو بتاتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ بقرہ پڑھی جو کہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے، سورہ فاتحہ کے بعد اس کا نمبر ہے، پھر سورہ آل عمران تلاوت فرمائی، پھر سورۃ النساء کی تلاوت کی، یہ چھٹے پارے میں جا کے ختم ہوتی سورہ نساء۔ اللہ اکبر، یعنی ساری رات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت فرماتے رہے۔ اللہ اکبر۔ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رمضان اور قرآن کے تعلق کو بیان کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کی راتوں میں دیگر راتوں کی نسبت زیادہ تلاوت فرمایا کرتے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی یہ شرف حاصل ہوا کہ ہر سال رمضان میں سارا قرآن سناتے، اور جب وصال مصطفیٰ کا سال آیا تو 2 دفعہ قرآن پاک سنایا۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں ہر رمضان میں 1 دفعہ مکمل قرآن سناتے۔ جس سال آپ کا وصال مبارک ہوا اس مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن سنایا۔ ماشاءاللہ بڑے خوش نصیب ہیں وہ حفاظ جو بغیر لالچ کے ثواب کی خاطر درست قرآن پاک سناتے ہیں۔ کاش ہمیں بھی ماہ رمضان میں کثرت تلاوت قرآن کی سعادت حاصل ہو، مگر یاد رکھیے درست پڑھیں اور اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں۔ ترجمہ کنز الایمان پڑھیں تو کیا بات ہے، تفسیر صراط الجنان مکتبۃ المدینہ نے شائع کی، اس سے پڑھیں تو کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ قرآن سفارشی بنے گا رب کی بارگاہ میں، کس کا؟ اس کا جس نے اس کی تلاوت کی ہوگی۔ سورہ فاتحہ، سبحان اللہ، اس کے بارے میں تو کہا گیا کہ ہر مرض میں یہ شفا ہے۔ سورہ بقرہ، سبحان اللہ، یہ اگر گھر میں پڑھی جائے تو شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ آیت الکرسی شریف، یہ ماشاءاللہ اسے کہا گیا قرآن پاک کی آیتوں کی سردار۔ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے اگر شیطان ہوگا اس گھر میں تو شیطان بھاگ جائے گا۔ مرحبا۔ تو یہ پڑھیں، اللہ ہمیں توفیق دے۔ سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رات میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھی اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اور ارشاد فرمایا جو 1 مرتبہ قرآن پڑھے گا اس کے لیے 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ پھر رمضان کا ثواب کس قدر ثواب بڑھ جائے گا، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ سورہ دخان، اس کے بارے میں مدینے کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی رات میں سورہ دخان پڑھے گا تو صبح ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ سورہ ملک، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا جو سورہ ملک اپنے قاری کے لیے شفاعت کرتی رہے گی، اپنے پڑھنے والے کے لیے، قاری کا مطلب قرات کرنے والا، یہاں تک کہ پڑھنے والے کی مغفرت کر دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ سورہ ملک عذاب قبر سے بھی بچاتی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا زلزلت نصف یعنی ہاف قرآن کے برابر ہے، قل هو اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے،
قل یا ایھا الکافرون چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص رات میں تہائی یعنی 1/3 قرآن کیوں نہیں پڑھتا؟ صحابہ نے عرض کی کوئی شخص تہائی قرآن کیسے پڑھ سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے۔ تو 3 مرتبہ پڑھیں گے پورا قرآن کا ثواب ملے گا۔ تو اللہ ہمیں تلاوت قرآن کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے۔ یہ ذوق شوق حاصل کرنے کے لیے مدنی پنج سورہ امیر علیہ سنت نے لکھا، اس کے اندر قرآن پاک کی مشہور صورتیں اور مشہور جو آیات وغیرہ ہیں اس کے فضائل لکھے ہوئے، اسے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا ذوق نصیب ہوگا۔ سوتے وقت سورہ کافرون پڑھیں، قل یا ایھا الکافرون۔ سبحان اللہ، ایمان پر خاتمے کی بشارت ہے۔ ہمیں کثرت تلاوت قرآن کی توفیق عطا ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام میرا کام ہو جائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رمضان 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 رمضان